بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کیا ہے اور کیوں پڑھنا چاہیے؟ مضمون نگار و آواز ظہیر احمد طاہر، ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ درود شریف کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت مومنین کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ پر درود و سلام بھیجا کریں، جیسا کہ ارشاد مبارک ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر خلوص نیت، پوری توجہ، انہماک، دلی جوش اور نہایت محبت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے، تاکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو جائے بلکہ ہمارا ایسا کرنا اس کی نگاہ میں مقبول و منظور ہو کر ہمارا وجود محبوبوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے۔ قرآن کریم کی مندرج بالا آیت کریمہ میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ اہم نکتہ بھی پنہا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتوں کی ہم نوائی کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ بس یہ کیا ہی خوب منظر ہوگا کہ عرش والے بھی رحمت بھیج رہے ہوں گے اور فرش والے بھی درود و سلام میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ درود شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی اہم ترین عبادت یعنی نماز کا لازمی جزو ہے۔ اس طرح ہر نماز پڑھنے والا درود شریف کی برکات سے کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتا ہے۔ اگر نوافل اور سنتوں کی ادائیگی کے دوران رکوع، قیام اور سجدات میں درود شریف شامل کر لیا جائے تو اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ان برکات کے دائرے کو مزید وسیع سے وسیع تر کیا جا سکتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ساتھ درود شریف ضرور شامل کیا جائے، بلکہ فاتحہ کے بعد دعاؤں کے اول و آخر درود شریف شامل کر کے انہیں درود شریف میں سجا کر اپنے مولا کریم کے حضور پیش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ تحفہ بارگاہ رب العزت میں پسند آ جائے اور ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں۔ درود شریف کے بے شمار فیوز و برکات ہیں جن کا ذکر نہایت تفصیل طلب ہے۔ ذیل میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند ارشادات درج کیے جا رہے ہیں، جن سے درود شریف کی اہمیت اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریق جاننے میں مدد ملے گی۔ درود شریف کیا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا ہے جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے تاکہ اس فیض میں حرکت پیدا ہو۔ اخبار الحکم، قادیان، دارالرحمان۔ درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام درود شریف پڑھنے کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و وفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ آپ کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ملفوظات جلد اول۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم نے کیا کیا، ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوصاً فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی۔ پوری کامیابی، پوری تعریف کے ساتھ یہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملفوظات جلد اول۔ درود شریف پڑھنے کی حکمت۔ کسی بھی انسان کے اعمال کی جزا میں اس کی نیت کا بہت عمل دخل ہے، چنانچہ نیت میں جس قدر وسعت، صدق و وفا، ذاتی محبت اور والہانہ جوش ہوگا، اسی نسبت سے اس کا اجر اور فیض ملے گا۔ پس درود شریف پڑھنے میں اس طریق پر متوجہ رہنا چاہیے جس طریق پر کوئی اپنے کسی بہت ہی پیارے کے لیے برکت چاہتا ہے۔ اس لیے نہایت اخلاص اور ذوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہوئے نہایت تضرع اور بنا کسی بناوٹ کے سچی دوستی اور روح کی سچائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ برکتیں مانگی جائیں جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی نقطۂ معرفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جز ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے انتہا ہیں، اس لیے درود شریف بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں۔ مکتوبات احمدیہ جلد اول۔ درود شریف پڑھنے کا صحیح طریق۔ درود شریف پڑھنے کا ایک صحیح طریق یہ ہے کہ اسے رسم اور عادت کے طور پر نہ پڑھا جائے، بلکہ درود شریف پڑھنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور انہیں اپنے دماغ میں لا کر نہایت تضرع سے یہ التجا کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی برکات کاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں اور ان کا فیض تا ابد جاری رہے۔ سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں، درود شریف اس طور پر نہ پڑھیں کہ جیسا عام لوگ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، نہ ان کو جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کامل خلوص ہوتا ہے، اور نہ وہ حضور تام سے اپنے رسول مقبول کے لیے برکات الہی مانگتے ہیں، بلکہ درود شریف سے پہلے اپنا یہ مذہب قائم کر لینا چاہیے کہ رابطہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ ہرگز اپنا دل یہ تجویز نہ کر سکے کہ ابتدائے زمانہ سے انتہا تک کوئی ایسا فرد بشر گزرا ہے جو اس مرتبہ محبت سے زیادہ محبت رکھتا تھا، یا کوئی ایسا فرد آنے والا ہے جو اس سے ترقی کرے گا، اور قیام اس مذہب کا اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ محبان صادق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مصائب اور شدائد اٹھاتے رہے ہیں یا آئندہ اٹھا سکیں،
یا جن جن مصائب کا نازل ہونا عقل تجویز کر سکتی ہے وہ سب کچھ اٹھانے کے لیے دلی صدق سے حاضر ہو، اور کوئی ایسی مصیبت عقل یا قوت واہمہ پیش نہ کر سکے کہ جس کے اٹھانے سے دل رک جائے، اور کوئی ایسا حکم عقل پیش نہ کر سکے کہ جس کی اطاعت سے دل میں کچھ روک یا انقباض پیدا ہو، اور کوئی ایسا مخلوق دل میں جگہ نہ رکھتا ہو جو اس جنس کی محبت میں حصہ دار ہو۔ اور جب یہ مذہب قائم ہو گیا تو درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم پر نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بناوے، اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم میں ظاہر کرے۔ یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہیے جیسے کوئی اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع اور التجا کی جائے، اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یا یہ درجہ ملے گا، بلکہ خالص یہی مقصود چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے، اور اسی مطلب پر انعقاد ہمت چاہیے اور دن رات دوام توجہ چاہیے، یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو۔ بس جب اس طور پر یہ درود شریف پڑھا گیا تو وہ رسم اور عادت سے باہر ہے، اور بلا شبہ اس کے عجیب انوار صادر ہوں گے۔ اور حضور تام کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اکثر اوقات گریہ و بقا ساتھ شامل ہو، اور یہاں تک یہ توجہ رگ و ریشہ میں تاثیر کرے کہ خواب اور بیداری یکساں ہو جاوے۔ مکتوبات احمدیہ جلد اول۔ درود شریف سے برکتیں حاصل کرنے کا طریق۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے ذریعے ہمیں اپنی حاجتیں اور دعائیں قبول کروانے کا ایک اہم ذریعہ اور طریق سکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے میرے پاس آؤ گے تو اس وسیلے کی وجہ سے میں تمہاری عبادتوں اور دعاؤں کو پھل لگاؤں گا اور انہیں قبولیت کا درجہ عطا کروں گا۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں، اور جیسا کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے نبی کریم کے لیے برکتیں چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے۔ جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کی ایک جزو ہو جاتا ہے، اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود شریف بھیجنے والوں کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر بغیر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتا ہے۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ کبھی ملول ہو، اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، اور محض اسی غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے برکات ظاہر ہوں۔ مکتوبات احمدیہ جلد اول۔ درود شریف کس قدر پڑھنا چاہیے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور مکتوب میں درود شریف پڑھنے کا طریق اور اس کی مقدار کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ درود شریف وہی بہتر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، بس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار اور نبیوں کا سپہ سالار ہے اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ غرض سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں۔ اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 526۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ درود شریف کے پڑھنے کی مفصل کیفیت پہلے لکھ چکا ہوں، کسی تعداد کی شرط نہیں، اس قدر پڑھا جائے کہ کیفیت صلاۃ سے دل مملو ہو جائے اور ایک انشراح اور لذت اور حیوات قلب پیدا ہو جائے اور اگر کسی وقت کام پیدا ہو تب بھی بے دل نہیں ہونا چاہیے اور کسی دوسرے وقت کا منتظر رہنا چاہیے، اور انسان کو وقت صفا ہمیشہ میسر نہیں آ سکتا، سو جس قدر میسر آوے اس کو کبریت احمر سمجھے اور اس میں دل و جان سے مصروفیت اختیار کرے۔ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 532۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت چودھری رستم علی رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں تحریر فرمایا، آپ کے لیے دعا کی ہے، خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت محمود کرے۔ بعد نماز عشاء درود شریف بہت پڑھیں، اگر 300 مرتبہ درود شریف کا ورد مقرر رکھیں تو بہتر ہے، اور بعد نماز صبح اگر ممکن ہو تو 300 مرتبہ استغفار کا ورد رکھیں۔ مکتوبات احمدیہ جلد دوم صفحہ 458۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خط کے جواب میں حضرت چودھری رستم علی رضی اللہ عنہ کو تحریر فرمایا کہ بعد نماز مغرب و عشاء جہاں تک ممکن ہو درود شریف بکثرت پڑھیں اور دلی محبت و اخلاص سے پڑھیں۔ اگر 1100 دفعہ روز ورد مقرر کریں یا 700 دفعہ ورد مقرر کریں تو بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود شریف پڑھیں، اگر اس کی دلی ذوق اور محبت سے مداومت کی جاوے تو زیارت رسول کریم بھی ہو جاتی ہے اور تنویر باطن اور استقامت دین کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اور بعد نماز صبح کم سے کم 100 مرتبہ استغفار دلی تضرع سے پڑھا جاوے۔ مکتوبات احمدیہ احمد جلد دوم صفحہ 462۔ تمام دعاؤں کا مجموعہ۔ حضرت مفتی محمد صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا اور اس میں بہت لذت اور سرور حاصل کرتا تھا۔ انہی ایام میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میری ساری دعائیں درود شریف ہی ہوا کریں گی۔ یہ حدیث پڑھ کر مجھے بھی پرزور خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب کہ میں قادیان آیا ہوا تھا اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح موعود کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی تمام خواہشوں اور مرادوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے درود شریف ہی کی دعا مانگا کروں۔ حضور نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تمام حاضرین سمیت ہاتھ اٹھا کر اسی وقت میرے لیے دعا کی۔ تب سے میرا اس پر عمل ہے کہ اپنی تمام خواہشوں کو درود شریف کی دعا میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اور یہ قبولیت دعا کا ایک بہت بڑا ذریعہ میرے تجربے میں آیا ہے۔ وما توفیقی
الا باللہ العلی العظیم۔ رسالہ درود شریف صفحہ 138 کمپوزڈ ایڈیشن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود شریف کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اسی جوش، والہانہ محبت، اخلاص و وفا، صدق و صفا اور درد دل سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو جائے۔ آمین۔